حکومت پاکستان کا یہ فیصلہ دراصل ایک مسکنسیپشن کی بنیاد پر ہے، اور یہ مسکنسیپشن اجتہاد کے موضوع میں کم علمی ہے۔ اجتہاد دراصل اسے کہتے ہیں کہ جب ایک مجتہد کسی بھی معاملے میں شرعی نصوص سے استنباط کرتا ہے اور ایک حکم شرعی نکالتا ہے۔ اب اگر ایک مجتہد اجتہاد کرے گا اور وہ کسی معاملے میں حکم شرعی نکالے گا تو ممکن ہے کہ وہ اس نتیجے سے مختلف ہو جس پر کوئی دوسرا مجتہد پہنچتا ہے۔ اس اختلاف کی گنجائش اجتہاد میں اور شرع میں موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ایک مجتہد اجتہاد کرتا ہے اور وہ صحیح نتیجے پر پہنچے تو اس کو 2 اجر ملتے ہیں، اور اگر وہ غلط نتیجے پر پہنچے تو اس کو 1 اجر ملتا ہے۔ اس سے ہمیں اجتہاد میں اختلاف کی گنجائش کا پتہ چلتا ہے۔ اب یہ اختلاف کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ یہ صحابہ کرام کے دور سے چلا آ رہا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں بھی مختلف فروعی معاملات میں اختلاف ہو جایا کرتا تھا، جیسے حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کے درمیان 3 طلاق کے موضوع پر اختلاف تھا۔ حضرت ابوبکر کے دور میں ایک مجلس میں دی جانے والی 3 طلاقیں ایک تصور کی جاتی تھی، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک مجلس میں دی جانے والی 3 طلاقوں کو 3 تصور کیا جانے لگا اور اسی کو نافذ کیا گیا۔ یہ اختلاف تابعین اور تبع تابعین کے دور میں بھی ہو جایا کرتا تھا، جیسے امام ابو حنیفہ اور امام شافعی کے درمیان اس بات پر اختلاف ہو گیا کہ آیا عورت کو چھونے پر وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں، اور یہ اختلاف قرآن کی اس آیت کی بنا پر ہوا، او لامستم النساء۔ اس میں اختلاف کی وجہ لفظ مس تھا، کیونکہ مس کے 2 معنی پائے جاتے ہیں، ایک معنی اس کا مجازی ہے اور ایک معنی اس کا حقیقی ہے۔ امام ابو حنیفہ نے کہا کہ اس آیت میں دراصل مجازی معنی مراد ہے، یعنی کہ اگر عورت سے مباشرت کی جائے گی تو وضو ٹوٹے گا، جبکہ امام شافعی نے کہا کہ نہیں، اس کا حقیقی معنی مراد ہے، اور انہوں نے کہا کہ اگر عورت کو چھوا بھی جائے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ اب یہ اختلاف ایک جائز اختلاف ہے۔ جہاں تک نمازوں کے اوقات کا مسئلہ ہے تو اس میں بھی مسلمانوں کے درمیان اور ائمہ مسلمین کے درمیان اختلاف رہا ہے، جیسے امام ابو حنیفہ اور امام شافعی کے درمیان عصر کی نماز کے وقت میں اختلاف ہوا۔ امام ابو حنیفہ نے کہا کہ عصر کی نماز کا وقت اس وقت دراصل سٹارٹ ہوتا ہے جب سایہ اصل سائے کے 2 مثل ہو جائے، اور امام شافعی نے کہا کہ نہیں، عصر کی نماز کا وقت دراصل اس وقت سٹارٹ ہوتا ہے جب سایہ اصل سائے کے 1 مثل ہو جائے۔ اب جہاں تک ہم نے تاریخی واقعات کو دہرا کے دیکھا ہے تو ہمیں پتہ چلا ہے کہ یہ اختلاف تو ممکن ہے اور اس اختلاف کی اجازت بھی موجود ہے، مگر حکومت اس اختلاف کو وجہ بنا رہی ہے مسلمانوں میں اتحاد نہ ہونے کی۔ لیکن اگر ہم دیکھیں کہ اگر اجتہاد کو ختم کر دیا جاتا ہے یا حکومت کے اس فیصلے کو نافذ کر دیا جاتا ہے تو اصل میں معاشرے سے اجتہاد ختم ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ حکومت کہتی ہے کہ اجتہاد سے پیدا ہونے والے اختلافات مسلمانوں میں نفاق کا ذریعہ ہیں، اور اگر اجتہاد ختم کر دیا جاتا ہے تو نئے آنے والے مسائل کے متعلق اسلام سے حکم شرعی کس طرح سے اخذ کیا جا سکے گا، اور اسلام آنے والے دور میں irrelevant ہو جائے گا۔ اس کے برعکس اگر ہم اس نفاق کی، مسلمانوں کے نفاق کی اصل وجوہات پر نظر دوڑائیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مسلکی اختلاف اصل میں مسلمانوں کے نفاق کی وجہ نہیں ہے، بلکہ یہ وطن پرستی ہے، یہ سرحدیں ہیں، ثانی تعصب ہے، یہ نسلی تعصب ہے، اور حکومت ان کو ختم کرنے کی بجائے ان کو زیادہ ہوا دیتی ہے، ان کو بڑھاوا دیتی ہے۔ لہٰذا اگر حکومت مسلمانوں کے درمیان وحدت کی حقیقتاً خواہش مند ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اسلام کے اصولوں پر عمل پیرا ہو، کیونکہ اسلام کے اصولوں پر عمل پیرا ہو کر ہی حقیقتاً مسلمانوں کی وحدت کو حاصل کیا جا سکے گا۔